بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں حی علی الفلاح، اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ یہ پروگرام حی علی الفلاح آپ لوگ ہر روز ہی دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ ہماری آپ لوگوں سے ملاقات اس پروگرام کے ذریعے ہوتی ہے۔ آپ سب لوگ ہمارے اس پروگرام کے فارمیٹ کو بھی بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اور ہمارے اس پروگرام کے وقت میں رہتے ہوئے جتنی بھی آپ لوگوں کی ایک تو کالز ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں، آپ لوگوں کے سوالات شامل کیے جاتے ہیں، اور ہمارے ساتھ جو پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں علماء کرام، سادات کرام، جو کہ آپ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں، یعنی جو بھی سوالات آپ کے ہوتے ہیں، جو آپ کے مسائل ہوتے ہیں، یا جو آپ ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، ان پر جو ہے وہ تفصیلی گفتگو کی جاتی ہے پروگرام میں۔ پروگرام میں جو ہے وہ شامل ہونے کے لیے پروگرام کے آغاز میں ہم آپ لوگوں کی آسانی کے لیے بتا دیے کرتے ہیں، لائیو کال کے لیے نمبرز ہیں وہ آپ لوگوں کی ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہیں۔ آپ لوگ کال کرنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، سوال کرنا چاہتے ہیں، یا کچھ بھی ہمارے ساتھ کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ بالکل جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کی مکمل رہنمائی قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں کی جائے گی۔ اس کے علاوہ ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی ہے، دوران پروگرام وہ بھی مینشن ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کے میسیجز، آپ کے پیغامات بھی ہم تک جو ہے وہ پہنچتے رہتے ہیں، اور ہمارا ایڈریس بھی مینشن ہوتا ہے۔ دور دراز کے علاقوں سے بہت سے احباب ایسے بھی ہیں، بہت سی فیملیز ایسی ہیں کہ جو ہم تک خط کے ذریعے بھی اپنے سوالات، اپنے مسائل جو ہے وہ پہنچاتے ہیں، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کی بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ رہنمائی کی جائے۔ انشاءاللہ یہ محبتوں کا سفر جاری رہے گا، اور تمام عالم اسلام کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے پروگرام کے لاسٹ مومنٹس میں جب ہم دعا کرواتے ہیں تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہت سے لوگوں کے لیے، خاص طور پر بہت سے ہمارے کالرز نے ہمیں دعاؤں کے لیے کیا رکھا ہوتا ہے، ان سب کے لیے بھی انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں، اور تمام دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے، جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں ان سب کے لیے دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم سب پر اپنا کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے اور اپنا رحم فرمائے۔ ہم مختلف موضوعات پر بھی ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں، کسی نہ کسی ایک موضوع کا انتخاب کر لیتے ہیں تاکہ ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی رہنمائی بھی ہو سکے، اور ساتھ میں جو ہے وہ موجودہ حالات کے اعتبار سے بھی ہم کسی نہ کسی موضوع پر بات کر سکیں اور آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو سکے۔ آج کے پروگرام میں ہم نے جو ہے وہ جس شخصیت کا دعوت دی ہے، آپ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں جوائن کیا ہے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالتے ہوئے، یقیناً آپ ان کو دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، پسند بھی کرتے ہیں، بہت خوبصورت انداز میں آپ گفتگو فرماتے ہیں اور رہنمائی کرتے ہیں ہمارے تمام دیکھنے اور سننے والوں کی۔ ہمارے بہت ہی محترم ہیں حضرت علامہ مولانا قبلہ مفتی محمد قیصر شہزاد نعیمی صاحب ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں ایک مرتبہ پھر موجود ہیں۔ ہم نعیمی صاحب کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ مفتی صاحب، آج ایک مرتبہ پھر آپ تشریف لائے ہمارے آج کے پروگرام میں، اور جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، وہ ہمیں میسیجز کے ذریعے بھی ہمارے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں، اور پرسنلی بھی جو ہے بہت سے ایسے لوگ جو مجھے میسیج کرتے رہتے ہیں، اب آپ دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں، سوالات بھی پوچھتے رہتے ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جب ہم پروگرام کا آغاز کریں تو پروگرام کے وقت میں رہتے ہوئے جیسے جیسے ہمیں جو ہے وقت ملتا ہے، ہم ان جو ہے وہ کالرس کے حوالے سے بات بھی کرتے ہیں، ان پر بھی رہنمائی کی جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ جواب بھی ان کو اسی صورت میں دیا جاتا ہے تاکہ وہ جو سوال کر رہے ہوتے ہیں، جو مسائل ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، جو ان کی پریشانیاں ہوتی ہیں، ان کے حوالے سے ان لوگوں کی رہنمائی جو ہے وہ مکمل کر دی جائے۔ بہت سی چیزیں ہم لوگ پروگرام میں بات کرتے ہیں، بہت سی چیزیں آپ کو بتائی جاتی ہیں، لیکن پہلے دن سے لے کر آج کے دن تک الحمدللہ رب العالمین کوئی بھی شخصیت ہو، مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب ہوں، عبداللہ ثاقب صاحب ہوں، حفیظ اللہ سرورجی صاحب ہوں، اور دیگر شخصیات جو پروگرام میں تشریف لاتے ہیں، ہماری طرف سے جہاں پر وظائف بتائے جاتے ہیں، جہاں پر اور چیزیں بہت سی بتائی جاتی ہیں، وہاں پر یقیناً سب سے جو پہلا اور خوبصورت جو ہے وہ حل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یعنی جھکنے سے، پابندی صوم و صلات کے لیے، نماز کی پابندی کے لیے کہا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے کہا جاتا ہے۔ اگر ان تمام چیزوں سے یعنی فرض چیزوں سے ہم لوگ دور ہو جاتے ہیں تو پھر یقیناً اور بھی بہت سے مسائل اور پریشانیاں ہمارے لیے جو ہے وہ جنم لے لیتی ہیں۔ تو ہم چونکہ انسان ہے اور انسان کی فطرت ہے، اور فطرت میں جو چیز شامل ہو جاتی ہے اس سے باہر نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو اسی لیے ہم لوگ
پریشانیوں میں، مسائل میں اور جب کٹھن مرحلوں میں ہم لوگ چلے جاتے ہیں تو پھر ہم لوگ جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی ایسی جو ہے وہ چیز کا انتخاب کریں جس سے ہمارے لیے آسانی ہو سکے. تو سب سے پہلا اور آخری جو انتخاب ہے وہ صرف اللہ کی بارگاہ میں جھکنے سے ہے. اور دعا گو انشاءاللہ اللہ کریم سب پر اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے. ہم ساتھ ساتھ آغاز کریں گے کالرز کا بھی، پھر انشاءاللہ پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں. آج کے سب سے پہلے کالر ہیں. السلام علیکم جی. ہلو، السلام علیکم. ہلو، جی السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی کون سا، آپ کہاں سے بات کریں؟ میں جمیل بات کر رہا ہوں لاہور سے. جمیل صاحب لاہور سے، جی فرمائیے جمیل صاحب. سر آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں. اچھا جی، بہت شکریہ، فرمائیے آپ گا. بڑے مسائل پہ رہنمائی فرماتے ہیں. جی میرا ایک سادہ سا چھوٹا سا سوال ہے جی. جی جی، یہ شادی کے حوالے سے. شادی کے حوالے سے؟ جی جی اچھا، شادی کے حوالے سے سوال سادہ تو نہیں ہوتا، جی خیر چلیں آپ پوچھیے. جی، شادی تو خیر ہوئی ہے میری. اچھا ٹھیک. وہ اصل میں سوال میرا یہ تھا کہ اب اسلام میں جو ہے وہ 4 شادیوں کی اجازت دی گئی ہے. ٹھیک ہے. اب ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ ہمارے گھر میں بچیاں بہنیں جو ہے وہ اسلام تعلیمات پہ عمل بھی کرتی ہیں، سارا کچھ سوچتی سمجھتی ہیں. جی لیکن جب مرد دوسری شادی کی طرف کی بات بھی کرتا ہے تو وہ بڑے جذباتی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اسلام اور شریعت تو کہتی ہے کہ آپ دوسری کریں تیسری کریں، ایک وقت میں 4 بھی کر سکتے ہیں اگر آپ انصاف کر سکتے ہیں تو. اچھا جی. لیکن ہمارا جو معاشرہ ہے، جو ہماری خواتین ہے، وہ اس معاملے میں جذباتی کیوں ہو جاتی ہے؟ ٹھیک. اس حوالے سے تو تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں. اچھا ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. پروگرام میں دیکھتے رہیے. جمیل صاحب نے سوال کیا ہے اور جس طرح پہلے میں نے کہا کہ آپ نے کہا بڑا سادہ سا میرا سوال ہے، تو بہرحال یہ سادہ تو خیر نہیں ہے، بڑا پیچیدہ سا سوال ہے یہ. اور عوام الناس کے لیے خاص طور پر 2-3 چیزیں اس پر ڈسکس کی جاتی ہیں اکثر جو ہے وہ جب ایسی بات کی جائے، یعنی اس موضوع پر بات کی جائے. تو اگر تو خواتین کے حوالے سے بات کی جائے، اگر ان کو آپ موٹیویٹ کریں، اگر آپ ان کو بتائیں کہ شریعت یہ کہتی ہے، قرآن یہ کہتا ہے، مصطفیٰ کا فرمان یہ کہتا ہے، تو وہاں پر سب سے پہلے یہ بات ہو جاتی ہے کہ آپ کو اسی بات پر یا اسی موضوع پر شریعت یاد کیوں آتی ہے. باقی اور بھی بڑے موضوع ہوتے ہیں دنیا میں اور ساتھ ساتھ زندگی میں، لیکن چونکہ یہ ایک حقیقت ہے اور اس کو ہم لوگ جھٹلا نہیں سکتے ہیں. ہاں آپ کا سوال بہت اچھا ہے، آپ کی بات اچھی ہے کہ ہم گھر کو یا گھر کی فیملی کو یا اور لوگوں کو موٹیویٹ کیسے کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ہمارے لیے حکم ہے یا پھر ہمیں قرآن یہ کہتا ہے. اور سوال یقیناً آپ کا ویلڈ بھی ہے اور بڑا اچھا ہے، اس پر انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں. ایک کالر اور ہیں، وہ بھی شامل کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جوابات کی طرف آئیں گے. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کا مسئلہ ہے نا، میں نے پوچھنا ہے اس کے بارے میں. اچھا، بھائی کا نام؟ بھائی کا نام شوکت علی ہے. کیا مسئلہ ان کا؟ بھائی اس کا دماغ کا مسئلہ ہے، وہ بہت زیادہ نا وہم کرتا ہے. بہت زیادہ وہم کرتا ہے، اس کو وہم. دورے پڑتے ہیں اسے. اچھا، اللہ کریم خیر فرمائے. عمر کتنی ہے شوکت بھائی کی؟ شوکت بھائی کی عمر 28 سال. 28 سال. ہاں جی. ٹھیک. والدہ کا نام بھی بتائیے. والدہ کا نام زینت. ٹھیک. بھائی ایک اور مسئلہ بھی ہے. جی بتائیں میری بہن. بھائی میرے رشتے کا مسئلہ ہے، مجھے بھی کوئی پورا بات کا بتا دے پلیز. اچھا جی، رشتے کا مسئلہ ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام سمینہ. ٹھیک، جواب دیتے ہیں آپ کو انشاءاللہ. بہت شکریہ. پروگرام دیکھتے رہیے جی. سوال آپ کے 2 ہیں، دونوں ہم تک پہنچ گئے ہیں اور آپ سے پہلے بھی ایک سوال تھا، ہمارے کالر تھے جمیل صاحب، ان کی طرف سے، تو بسم اللہ کیجیے گا. بہت شکریہ ابوبکر بھائی. سب سے پہلے تو میں آپ کو سفر حرمین طیبین کی سعادت مندی پہ، سعادت حاصل کرنے پہ مبارکباد پیش کرتا جزاک ہوں. اللہ. اللہ کریم آپ کو ایسے سفر زندگی میں بارہا نصیب فرمائے الہی آمین. اور آپ کو صدقے ہم سب کو بھی یہ سفر جو ہے وہ اللہم زندگی میں آمین نصیب یا فرمائے. رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک صلی یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. سب سے پہلے ہمارے بھائی نے جو سوال کیا، میں اس سوال میں کچھ 2-3 چیزوں کی کلیئرنس کی ضرورت ہے. سب سے پہلی کلیئرنس تو یہ ہے کہ اگر ان کے خیال میں یہ ہے کہ دوسری شادی یا 2 یا 3 یا 4 شادیاں مرد کے لیے فرض ہیں، تو ایسی صورتحال نہیں ہے.
قرآن پاک میں جہاں حکم ہے نکاح کا، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نکاح کرو عورتوں میں سے 2، 3 یا 4 کے ساتھ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اور اگر تمہیں خوف ہو کہ تم ان کے درمیان عدل قائم نہیں کر سکو گے تو پھر ایک۔ اور ہمارے معاشرے میں جو پرابلم ہے صرف خواتین کی طرف سے نہیں ہے، مردوں کی طرف سے بھی ہے کہ مرد جو ہے پھر ان میں عدل کا جو معاملہ ہے وہ نہیں کر پاتے، ٹھیک ہے، کسی ایک طرف جو ہے ان کا بہت زیادہ جھکاؤ ہو جاتا ہے، دوسرے کے حقوق جو ہیں پھر وہ سلب ہوتے ہیں۔ تو یعنی وہ یہی وجہ ہے کہ عورتیں پریشان جو ہو جاتی ہیں گھر جی، کی۔ میرے خیال میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پھر جو ہے وہ عموماً توجہ جو ہے وہ بٹ توجہ جاتی ہے۔ اور جو سارا جو ہے وہ بٹ جاتی ہے، بٹ کے جاتی ہے، ساری ایک طرف ہو جاتی ہے، دوسرے کے پھر حقوق جو ہے وہ پائمال کر دی جاتے ہیں، اور ان کو پھر جو ہے وہ بھی ایک تقاضا جیسے فطرت کی بات ہوگی، یعنی کوئی نئی چیز آ جائے تو انسان کا رجحان تھوڑا بڑھ جاتا ہے اس طرف، تو وہ کہتا ہے کہ چلیں تھوڑا ایسا معاملہ بھی انسان کے چونکہ نیچر میں شامل ہے۔ اصل میں ہمارے ہاں کیونکہ جہالت ہے وہ صرف خواتین میں نہیں ہے، مردوں میں بھی ہے، بالکل ایسے ہی۔ ٹھیک ہے، اس جہالت کی جو ہے نسبت صرف ایک سائڈ پہ یا ایک صنف کے ساتھ کرنا نامناسب رویہ ہوگا، دونوں طرف ہی ہے، تو دونوں کو ہی چونکہ شریعت اسلامیہ کے مسائل سے آگاہی نہیں ہے تو پھر دونوں طرف سے ہی غلطیاں ہوتی ہیں۔ بالکل خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ ان کے شوہر اگر ایسی صورتحال میں بس رہے ہیں کہ ان کا میڈیکلی اور فائنانشلی ان کو ایشو نہیں ہے دوسری شادی کرنے میں تو ان کو کرنے دی جائے، ٹھیک ہے، لیکن اپنی سیفٹی سیکورٹی کے لیے ان سے دستاویزات وغیرہ جو ہے وہ سائن کر لیں، چیزیں اپنی جو نان و نفقہ کے بارے میں ہے اور سکنا، رہائش، کھانا، بچوں کی اخراجات کے بارے میں چیزیں جو ہے وہ ان سے کر لیں۔ اور دوسری صورت چونکہ یہ ہم بہت دیر ہمارے یہاں پہ ہندوانہ کلچر میں ساتھ ہم رہ کے کچھ اس کی بھی اثرات ہمارے معاشرے پر ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ہمارے پنجاب میں زیادہ ہیں، باقی صوبوں میں سندھ اور KPK میں نسبتاً کم ہے، وہاں پہ عموماً شادیاں جو ہیں وہ ایک سے زائد ہی ہیں، اور انفارچونیٹلی پاکستان میں ایک تحقیق کے مطابق بہت سی خواتین جو کہ طلاق یافتہ اور بیوہ ہیں تو وہ غیر شادی شدہ کی ایک بہت بڑی جو ہے وہ تعداد جو ہے وہ ایک ریسرچ کے مطابق جو ہے وہ ایسی ہے، اور ایسے ہی ان میرڈ جو خواتین ہیں جو بالکل ہی کنواری ہیں ان کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ نکاح کو چونکہ بہت مشکل بنا دیا گیا ہے، اور جو ہے وہ اس کے لیے جو رسومات کا ایک بہت بڑا خرچے کا کام کر دیا گیا ہے، اور اس کی نسبت جو ہے وہ معاذ اللہ زنا جو ہے وہ انتہائی آسانی سے میسر ہوتا ہے اور عام ہوتا جا رہا ہے اور سستا بھی ہے، اور نکاح اور شادی جو ہے بہت مختصر کر دیا اچھا گیا ہے۔ ایک بریک یہاں پہ ہمیں لینی ہے اصل میں، واپس لوٹتے ہیں تو پھر آپ کا جب سے ہم کنٹینیو بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تمام دیکھنے والے سننے والے ہمارے ساتھ رہیے گا، پروگرام میں وقفہ ہے، وقفے کے بعد آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ خوش آمدید کہیں گے ناظرین آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو، ایک مرتبہ پھر آپ لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں حی علی الفلاح اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ۔ بریک پر جانے سے پہلے ہمارے کالرز تھے جن کا جواب دیا جا رہا تھا، اور جمیل صاحب کا سوال تھا، اس پر کچھ تفصیلی بات بھی ہوئی اور مزید بھی رہنمائی کرتے ہوئے۔ اس کے بعد ہماری بہن تھیں جن کے 2 سوال تھے، ان کے بھائی کا ایک مسئلہ تھا شوکت کے بارے میں جو ڈسکس کیا، اور ان کا اپنا شادی کا مسئلہ تھا۔ جی بسم اللہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں وہیں سے بات کنٹینیو کرتا ہوں جہاں سے ہم نے جو ہے وہ بات کو جو ہے وہ روکا تھا، جی کہ اسلام بات کا مفہوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک ایسا شخص جو لایا جائے گا کہ اس کے جو ہے وہ جسم ایسے جیسے فالج زدہ ہوگا، تو پوچھا جائے گا یہ کون شخص ہے، تو بتایا جائے گا یہ وہ شخص ہے جو اپنی بیگمات میں ازواج میں جو ہے وہ عدل نہیں کرتا تھا، اللہ ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اور جیسے کہ میں نے بات کی کہ ہمارے ہندوانہ کلچر کی وجہ سے ہمارے پنجاب کی بالخصوص اور پورے ملک میں بالعموم جو ہے وہ دوسری شادی کا جو ہے وہ بڑا معیوب اور سوتن کا کنسیپٹ جو ہے وہ پایا جاتا ہے، حالانکہ اسلام میں تو ایسا جو ہے وہ کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، تو اس میں جو ہے وہ بڑی چیزوں کی اسلامی پوائنٹ آف ویو سے اصلاح کی ضرورت ہے دونوں طرفوں سے۔ خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ اتنی اسلام کے حکم کی مخالفت نہ کریں، اور مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ اگر جب ایسا کرتے ہیں تو پھر اس میں عدل کا جو پہلو ہے، جس شرط کے اسلام نے شادیوں کی اجازت دی ہے اس کو جو ہے وہ قائم رکھیں، تو اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے جی۔ آمین آمین۔ دوسرا ہماری جو بہن نے بیٹی نے سوال کیا اپنے بھائی کے بارے شوکت کے بارے میں کہ اسے خیالات بہت آتے ہیں، تو اس کے لیے ایک وظیفہ ہم جو ہے وہ عرض کیے دیتے ہیں۔ ایک تو صبح فجر کی نماز کے بعد 7 بار سورہ فاتحہ اول آخر درود شریف پڑھ کے اگر وہ خود ہی عمل کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، پانی پہ دم کر کے پی لیں، اگر وہ خود نہیں کر سکتے تو کوئی گھر والا جو ہے وہ کر کے دے دے ان کو، اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد اللہ الصمد اس کی 3 تسبیحات جو ہے اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ پڑھ کے انہیں دم کر دیا کریں،
اور صبح فجر کی نماز کے بعد سورہ فاتحہ 7 مرتبہ انشاءاللہ الرحمن 41 دن یہ عمل کریں. قوی امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے بہت بہتری محسوس کریں گے وہ. اور بیٹی نے جو سوال اپنے لیے کیا رشتے کے لیے، تو ان کے لیے جو وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی ہے، یا اللہ، یا مصور، یا جامع، یا وکیل، یا اللہ، یا مصور، یا جامع، یا وکیل، 333 مرتبہ روزانہ اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ وظیفہ کیا کریں. اور اپنے دل میں جو مقصد ہے وہ رکھ کر یہ وظیفہ کریں، اپنے رب کے حضور دعا کریں، لیکن نماز کی پابندی کے ساتھ. تو انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ ضرور کوئی سبب جو ہے وہ پیدا فرمائے گا. انشاءاللہ. جزاک اللہ. نیکسٹ کالر ہیں جی، شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کریں؟ کہاں سے؟ میں شاہین بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. بہن کے بارے میں پوچھنا تھا. کس کے بارے میں؟ بہن کے بارے میں. بہن کے بارے میں؟ جی. اچھا جی بتائیے. ان کا نام ہے رفعت یاسمین. ٹھیک ہے. ان کی ایج اب ہونے والی ہے 40. اچھا جی. ان کی شادی کا مسئلہ ہے، اور دوسرے ان کو بہت ڈرانے خواب آتے ہیں. اچھا جی. مطلب ابھی 2-3 دن سے نا انہیں کبھی گھر کی چھت پہ گائے، کبھی جانور مطلب سانپ کاٹ رہے ہیں، اور کبھی ابھی کل پرسوں میں خواب آیا تھا تو اس میں وہ کسی گھر گئی ہیں، وہ گھر صاف کر رہی تھیں، تو ایک کونا تھا، جب وہ صاف کرنے لگی تو وہاں سے نا گدھا باندھا ہوا تھا، تو وہ ڈر گئی، شاید گدھا ہے، جانور ہے. تو وہاں سے آواز آنے لگی کہ ادھر پانی مت پھینکنا، تو وہ ڈر گئی کافی. اچھا. تو اس کے بارے میں کچھ وظیفہ وغیرہ بتا دیں. 40 سال عمر بتائیے. جی 40 ہونے والی. والدہ کا نام؟ کافی پریشان. رحمت نور. ٹھیک. شادی نہیں ہوئی؟ شادی نہیں ہوئی. جی نہیں، کوئی رشتہ نہیں آیا. اچھا جی، ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. پروگرام دیکھتے رہیے. سوال ہم تک پہنچ گیا ہے. بہن کا جو مسئلہ آپ نے بتایا ہے، 40 سال عمر ہے، شادی کا مسئلہ بھی ہے، اور ڈراؤنے خواب وغیرہ جس نے آپ نے بتایا تفصیل سے کیا آتے ہیں، تو اس کے لیے بھی کچھ یقیناً رہنمائی کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلی بات یہ کہ شریعت کے احکامات اور اللہ تعالیٰ کے فرامین جو انسانوں کے لیے، بالخصوص ہم جو اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں، کلمہ طیبہ پڑھنے والے ہیں، اللہ کی ذات پہ یقین ایمان رکھتے ہیں، اور اسلام اور مسلمان جو ہے وہ ہم کہلاتے ہیں، اس کو ماننے والے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ یقین اور اس کی حکمتیں جو ہیں وہ ان پہ ان کا آبزرو کرتے ہوئے ان پہ عمل کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ 3 کاموں میں جلدی کرو. ٹھیک ہے، جن میں سے ایک جو ہے وہ نکاح کے بارے میں ہے کہ جب اچھا رشتہ آ جائے تو نکاح میں جلدی کرو. ہمارے ہاں یہ جو نکاح میں تاخیر کا معاملہ ہے، اس وجہ سے بہت سے مفاسد پیدا ہوئے ہیں. اب دیکھیں، بیٹی کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، 40 سال کی عمر میں اگر کسی لڑکی کی شادی نہیں ہوتی تو میڈیکلی کافی ایشوز جو ہیں ان کے جو ہے وہ ہو جاتے ہیں، جس کو ہم عموماً میڈیکل کی زبان میں، طب کی زبان میں ہسٹیریا کہتے ہیں. اس طرح کے معاملہ جس کی وجہ سے ڈرونے خواب آنا یا ڈرنا یا سانس رکنا، سوتے ہوئے ایسا محسوس ہونا، تو یہ ایشو ہوتا ہے. تو ہم وظیفہ دیتے ہیں، ساتھ کچھ رہنمائی بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسانی کرے ان کے لیے. پہلا وظیفہ جو شادی کے لیے ہے وہ تو یہ کہ روزانہ ایک بار سورہ مریم جو ہے اس کی تلاوت کیا کریں، اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد ایک تسبیح یا اللہ، یا مصور، یا جامع، یا ودود، اس کی ایک تسبیح جو ہے ولا خط دوسری کے ساتھ یہ وہ پڑھ لیا کریں. اور دوسری جو ان کا مسئلہ بتایا گیا ہے، دوسرا مسئلہ کیا ان کا؟ ڈرونے خواب کا آنے کا. تو سوتے وقت جو ہے وہ 1 مرتبہ آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کا پہلا اور آخری رکوع یہ پڑھ کے جو ہے وہ اپنے اوپر دم کر کے سو جایا کریں. انشاءاللہ الرحمن ڈرونے خواب جو ہیں وہ نہیں آئیں گے، لیکن جو ہے وہ ڈرونے جو کارٹون یا فلمیں یا ایسی چیزیں جو ہیں وہ نہ دیکھا کریں. عموماً یہ ہوتا ہے کہ لیٹتے ہوئے ہم موبائل استعمال کرتے ہیں اور ایسے ہارر سینز جو ہے وہ دیکھتے ہیں، جو کہ سونے کے بعد ہمارے پھر خواب میں ایسی ہی چیزیں جو ہیں وہ آتی ہیں. ٹھیک، تو یہ کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا. انشاءاللہ. نیکسٹ کالر ہیں جی، شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی الحمدللہ. کون بات کر رہے ہیں؟ خرم بات کر رہا ہوں لاہور سے. خرم صاحب لاہور سے، فرمائیے. جی یار مجھے مسئلہ تھوڑا سا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اولاد میں اس کے لیے آپ کی آواز تھوڑی بریک ہو رہی ہے، تھوڑا سا اونچا بولیں.
میں کہہ رہا ہوں 14 سال ہو گئے ہماری شادی کو، اولاد نہیں ہو رہی. اچھا، اولاد. وظیفہ بتا دیجیے. اچھا ٹھیک ٹھیک. والدہ کا نام آپ کی؟ جی جی، آپ کی والدہ کا نام خرم صاحب؟ میری والدہ کا نام ہے رخسانہ شاہد. مسز کا نام بھی بتائیں. مسی کا نام ہے عروشہ خرم. اور ان کی والدہ؟ ربینہ سلیم. کوئی مسئلہ ہے میڈیکلی، کوئی ایشو ہے؟ نہیں، میڈیکل کوئی ایشو نہیں ہے. لاہور سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی جی. ٹھیک ٹھیک. چلے رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. پروگرام دیکھتے رہیے. خاص دعا گو ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں، مالک کائنات آپ کے لیے اچھے اسباب ہوں اور خیر و عافیت، صحت و سلامتی کے ساتھ آپ کو اولاد کی نعمت سے مالا مال کریں انشاءاللہ. رہنمائی کر دیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کیا وجہ ہے یا کیا مسائل اگر کچھ ہوں گے بھی خدا نخواستہ تو اس کے بارے میں بتایا جائے گا. کچھ روحانی ایشوز بھی لگ رہے ہیں ان کے، اللہ تعالیٰ آسانی کرے، اس کا روحانی علاج بھی کروائیں اپنا. اور دوسرا وظیفہ ہم بتا دیتے ہیں آپ کو. ایک تو دونوں میاں بیوی روزانہ ایک بار سورہ مریم جو ہے وہ پڑھا کریں، اور دونوں ہی رات کو عشاء کی نماز کے بعد اکٹھے بیٹھ کے اول آخر درود شریف کے ساتھ 333 مرتبہ آپ نے یہ وظیفہ کرنا. یا اللہ یا اولو یا وارثو یا وکیلو، یا اللہ یا اولو یا وارثو یا وکیلو، 333 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ دونوں نے کرنا ہے. اور ساتھ اپنا میڈیکلی اگر کوئی ایشو ہے تو اس کا بھی ٹریٹمنٹ کروائیں. روحانی ایشو کچھ نظر آ رہے ہیں آپ کے تو اس کا بھی جو ہے وہ علاج کروائیں. اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے گا. بڑی امید ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کی برکت سے انشاءاللہ. اور کلام پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا فرما دے گا، لیکن نماز کی پابندی کے ساتھ. اس میں ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ وظائف سے پہلے فرائض ہیں، فرائض کی پابندی کریں تو وظائف میں زیادہ برکت و تاثیر پیدا ہوتی ہے. بے شک بے شک. جزاک اللہ جی. جواب سن لیا آپ نے محترم، اور پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. اصل میں چیزیں یقیناً اللہ رب العزت کی طرف سے ہی خاص یہ دعائیں اور وظائف ہوتے ہیں، تو کرنے والی ذات فقط اللہ کی ذات ہے. ایک وسیلہ ہے، ایک دعا ہے، ایک طریقہ کار ہے جو ہمیں اپنے بزرگوں سے، اپنے علماء سے جو ہے وہ سیکھنے کو ملتا ہے. اسی لیے روحانی طور پر اگر کچھ ایسے معاملات ہیں بھی جو آپ کو بتائے گئے، انشاءاللہ اللہ کے کلام پاک سے ہی مالک نے چاہا تو وہ معاملات بہتر ہو جائیں گے. کیونکہ بعض اوقات بہت زیادہ پریشانی کا معاملہ ہو تو اگر کوئی ایسی بات، کوئی ایسا مسئلہ، کوئی ایسی چیز پتہ چل جائے تو لوگ جو ہے وہ دل پہ بہت زیادہ اس چیز کو لے لیتے ہیں. تو بہرحال چونکہ آپ کو پہلے ہی بہت وقت کافی شادی کے بعد، جس نے آپ نے بتایا غالباً 13-14 سال کا عرصہ بڑا عرصہ ہوتا ہے، تو ہم دعا کریں گے انشاءاللہ جی اللہ کریم آپ کے لیے اچھے اسباب پیدا فرمائیں اور صحت والی، سلامتی والی، خیرافیت والے اولاد جو ہے وہ آپ کو عطا کریں انشاءاللہ. نیکسٹ دیکھیں گے کالر. السلام علیکم. ہیلو. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کریں؟ جی شاہ صاحب، میری بیٹی کا مسئلہ ہے. میری بیٹی کا نام ہے رابعہ اشرف. اچھا جی بتائیے. تو ماں کا نام ہے یاسمین. 5 سال شادی کو ہو گئے ہیں. ایک گھڑی سے سکون کی نہیں مل رہی، نہ ساس جینے دیتی ہے نہ دیور. کبھی شوہر بھی غلط الزام لگاتا ہے. ہم اس کا گھر بسانا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہم اب استخارہ کریں بچی کا. بچی کو خواب میں سانپ بھی نظر آتے ہیں. بیٹی کا نام کیا ہے؟ استخارہ کریں کہ اس کے لیے ہم کیا پڑھیں، کیا وظیفہ کریں، اس کا گھر بس جائے کہ بچے کی. نام بتائیں بیٹی کا. رابعہ. رابعہ. عمر کتنی ہے؟ عمر 22 سال. کتنا سا ہوا شادی کو؟ 5 سال ہو گئے ہیں. اولاد ہے؟ بیٹا بھی ہے اس کا. جی بیٹا اس کا. بیٹا ہے. شوہر کا نام بتائیں. اس کا اسد. اسد. جی. ٹھیک. اس کی والدہ کا؟ بشرا. شادی اپنوں میں ہوئی ہے؟ جی اپنوں میں ہوئی ہے. اچھا. قریبی کے رشتہ دار ہیں ہمارے، اپنے نہیں ہیں لیکن اپنی برادری جو کہتے ہیں وہ ہے وہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلے رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ، بہت شکریہ. پروگرام دیکھیے، جواب دیتے ہیں انشاءاللہ. ہم آپ کو سوال آپ ہم تک پہنچ سکیں. جی قبلہ. اچھا، اس سچویشن میں روحانی وظائف کے ساتھ ساتھ کچھ مشورہ بھی کرنا چاہوں گا میں کہ بیٹی جب سسرال جاتی ہے تو پھر چونکہ وہ وہاں پہ سرو کر رہی ہوتی ہے تو فیس کر رہی ہوتی ہے، اسے ہی پتہ ہوتا ہے کہ وہاں گھر کے حالات کیا ہیں. تو اس کو جو ہے نا اپنے گھر کے معاملات میں انڈیپینڈنٹ کر دینا چاہیے والدین کو، کہ وہ خود اپنے حالات دیکھ کے اپنے اچھے برے کی سمجھدار تمیز ہوتی ہے، سب کو فیصلہ کرے. موسٹلی خواتین جو ہے وہ ایسے معاملات میں اپنی والدہ محترمہ سے مشورہ کرتی ہیں، چونکہ جن کو سچویشن کا وہاں برابر پتہ نہیں ہوتا تو پھر وہ ایسا مشورہ دے دیتی ہیں جو مشورے سے جائے فائدے کے الٹا نقصان ہوتا ہے.
تو کوشش کیا کریں بیٹیوں کو جو ہے وہ اس معاملے میں انہیں خود مختاری دے دیا کریں کہ اپنا جو گھر کے مطابق فیصلہ اچھا لگے وہ کر لیں ان کو. تو ہماری دعا بھی ہے اللہ تعالیٰ بیٹی کا گھر بسائے, اور وظیفہ بھی دیتے ہیں انشاءاللہ. پوری امید ہے گھر جو ہے وہ بسے گا اللہ کے فضل و کرم سے. 2 طرح کے وظیفے ہیں. ایک تو ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, سورہ فرقان میں یہ آتی ہے آیت مبارکہ. تو اس کو روزانہ ایک تسبیح اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ اپنا مقصد ذہن میں رکھ کر اس کو کرنا ہے. اور ایسے ہی ایک ٹائم پہ شام کے ٹائم صبح ایسے کر لیں فجر کے بعد, اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد جو ہے وہ ایک تسبیح یا اللہ یا جامع یا لطیف, یا اللہ یا جامع یا ودود یا لطیف, اس کی ایک تسبیح اول آخر درود شریف کے ساتھ. جو گھر کے فرد سمجھتی ہے کہ اس سے مس بیہیو کرتے ہیں, اچھا سلوک نہیں کرتے, ان کا خیال تصور ذہن میں رکھ کر یہ وظیفہ پڑھیں, اور اپنا مزاج بھی بدلنے کی کوشش کریں. نرمی سے, محبت سے چیزیں جو ہیں وہ چلتی ہیں, مولڈ ہوتی ہیں. کہیں جھکنا پڑتا ہے, کہیں بات جو ہے ماننی پڑتی ہے, کہیں منانی پڑتی ہے. ہمیشہ اپنی ہی بات بنانے کی کوشش کرنا یہ جو ہے رشتوں کو خراب کرنے کا سبب بنتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بیٹی کے نصیب بچے کرے, یہ وظائف کریں, اور اپنے آپ میں مثبت تبدیلی لائیں, نیگیٹو تھنکنگ ختم کریں, مثبت سوچا کریں. اللہ آسانیاں فرمائے گا انشاءاللہ. بالکل ایسے. بہت شکریہ جی, جواب سن لیا آپ نے, اور بڑی اچھی بات مفتی صاحب نے کہی ہے. اور بہت سے ایسے واقعات جو ہے وہ ہمیں ہر روز تقریباً دیکھنے کو ملتے ہیں, سننے کو, اور مختلف جاننے والوں میں سے بھی بہت سے لوگ میسیجز بھی کرتے ہیں, بتاتے بھی ہیں. اور چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو آئے دن کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہمیں جو ہے وہ نظر آتا ہے. تو یہ سب سے بڑی بات ہے کہ کمپرومائز میں, اور اسپیشلی جس طرح میں نے کہا کہ کچھ ماننا پڑتا ہے, کچھ منانا پڑتا ہے, تو یہ چیزیں بیلنس کے طور پہ جب ہم اس کو لے کے چلتے ہیں تو چیزیں بہتر ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اگر انسان ایٹیٹیوڈ میں رہے یا دکھائے اور ایک طرف سے ہو تو وہ اس میں پھر جو ہے وہ مسائل ہو جاتے ہیں, پریشانیاں ہو جاتی ہیں. چونکہ جو ہے وہ مرد کی جو ذات ہے وہ بھی پھر برداشت نہیں کرتی ہے, اور رہی بات عورت کے حوالے سے بھی, تو اس کے بھی دل و دماغ میں جب کوئی ایسا بات, کوئی ایسی چیز ہو جائے تو اس کے لیے بھی برداشت کرنا مشکل جو ہے وہ ہو جاتا ہے. بہرحال دعا گو ہیں انشاءاللہ, اللہ کہیں آسانیاں کرے آپ کے لیے بھی. نیکسٹ کالر ہے, ہم شامل کر رہے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کریں؟ جی میں لاہور سے بول رہی ہوں. تو یہ سامنے جو مولانا صاحب بیٹھے ہیں, جی جی یہ نا وہ بتا رہے ہیں, یعنی جس کے بچے نہیں ہیں یا کسی نے شادی مطلب کرنی ہے تو رکاوٹ ہے, تو ہم نے گھر لینا ہے, اس میں رکاوٹ ہے. اچھا ٹھیک ہے, اپنا گھر لینا ہے. ہلو, جی اپنا گھر لینا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی کہاں سے بات کر رہے ہیں جی؟ ہاں جی, اپنے گھر لینا ہے. آپ بات کہاں سے کر رہے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں, پیسے اتنے زیادہ نہیں ہیں بیٹا جی, تو ہم اچھا چاہتے ہیں کہ نا وہ مطلب تھوڑے پیسوں میں ہوتے تو اپنا اللہ تعالیٰ دے دے. اللہ اس کریم کے لیے کوئی آسانیاں کرے. وظیفہ ہے؟ ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. پروگرام دیکھیے, ہم جواب دیتے ہیں انشاءاللہ آپ کو. فائنینشلی ظاہر ایشو ہے یہ نہیں, اور نیت بھی ہے, تو اس کے لیے کچھ اسباب انشاءاللہ ہوں گے. اللہ نے چاہا تو رہنمائی کر دیتے ہیں انشاءاللہ. کچھ مفتی صاحب بتا دیتے ہیں کہ اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے. اللہ کریم آپ کے لیے آسانیاں کرے اور اپنا نیا گھر لے سکے. جی بالکل, ہماری دعائیں آپ کے لیے اور ہر اس شخص کے لیے جو بے گھر ہے, کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی اس زمین پہ اپنا گھر, وسطوں والا, خوشیوں والا گھر عطا فرمائے. تو اس کے لیے بالکل تغو بھی کریں, کوشش بھی کریں, محنت بھی کریں. جو آپ کے بچے ہیں کمانے والے, ان سے کہیں کہ یقیناً محنت سے ہی اللہ تعالیٰ پھال دیتا ہے. تو وظیفہ اس کے لیے یہ ہے کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد جو ہے وہ 3 تسبیح, یا اللہ یا رزاق یا نافع یا مالک, یا اللہ یا رزاق یا نافع یا مالک, اول آخر درود شریف اور 3 تسبیح اس کی جو ہے وہ وظیفہ کریں. مقصد ذہن میں رکھ کر گھر کی جو ہے وہ ملکیت کے اللہ تعالیٰ مالک بنا دے گھر کا, زمین کے ٹکڑے کا, ٹھیک, یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ الرحمن. یہ کرتے رہیں تا حصول مقصد, اللہ کرم فرمائے گا, اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دے گا. جزاک اللہ, جزاک اللہ, بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام ہمارا آج کا جو ہے وہ اختتام کی جانب, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے, اور آخر میں انشاءاللہ دعاؤں کی, ہر روز کی طرح جس طرح پروگرام کے لاسٹ میں دعا ہوتی ہے, آپ تمام دیکھنے والے, سننے والے ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ہماری آپ سے ملاقات رہے گی انشاءاللہ پروگرام حی علی الفلاح میں ہی.
اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو، مفتی صاحب کو، ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواج سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ آج کے ہمارے پروگرام نے جس ہمارے بہن بھائی نے جنہوں نے بھی جس مقصد کے لیے کالز کی، باری تعالیٰ ان کے وظائف بتائے، سب کے لیے باری تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما، سب کی نیک دلی تمنائیں آرزو التجائیں پوری فرما یا احکم الحاکمین۔ دعا میں شامل احباب سے کوئی اگر بیمار ہے سب کو شفائے کلی عطا فرما، قرض دار ہے تو قرضے کے بوجھ سے نجات عطا فرما، بے اولاد ہے تو زندگی والی نرینہ اولاد عطا فرما یا رب العالمین۔ اے مہربان رب، جو بے گھر ہیں انہیں اپنے گھر عطا فرما، باری تعالیٰ جو بیٹوں کے طلبگار ہیں انہیں بیٹے عطا فرما، بیٹیوں والوں کو باری تعالیٰ بیٹیوں کے نصیب اچھے اور نیک عطا فرما۔ مہربان رب، ملک پاکستان کی خیر فرما، اس کو باری تعالیٰ بد امنی سے محفوظ فرما، اندرونی اور بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما، آپس میں اتفاق و اتحاد نصیب فرما، اہل اسلام کی خیر فرما، بالخصوص اہل فلسطین کے باری تعالیٰ حالت زار پہ رحم فرما، اہل کشمیر کے حال پہ رحم فرما یا رب العالمین۔ ہمارے حی علی الفلاح پروگرام کی پوری ٹیم کی بار خیر فرما، اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر، وانت ارحم الراحمین۔ ہم سب کو مدینہ کی بعد اب حاضری نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔